پاکستان میں کچھ شہر ایسے ہیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں صرف ایک عام شہر سمجھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن اگر انہی شہروں کی تاریخ کے صفحات کھولے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے راستے پر کھڑے ہیں جہاں کبھی مغل بادشاہ گزرا کرتے تھے، جہاں صدیوں پہلے مسافر صاف پانی کے چشموں کے کنارے آرام کرتے تھے، جہاں ایک اہم سکھ مذہبی مقام موجود ہے، اور جہاں سے آج پاکستان کی اہم شاہراہیں ملک کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑ رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک شہر ہے حسن ابدال۔ لیکن حسن ابدال کی اصل کہانی اس کی سڑکوں اور عمارتوں سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ حسن ابدال موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک میں واقع ہے، اور حسن ابدال تحصیل کا انتظامی مرکز بھی ہے۔ اس شہر کی جغرافیائی اہمیت شروع ہی سے غیر معمولی رہی ہے۔ اس کی ایک طرف قدیم ٹیکسلا کا خطہ ہے، جو گندھارا تہذیب اور قدیم بدھ مت کے آثار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوسری طرف یہ علاقہ پنجاب کے شمال مغربی کنارے اور خیبر پختونخوا کی سمت جانے والے راستوں کے قریب ہے۔ یہاں تاریخ اور لوک روایت ایک دوسرے سے ملتی نظر آتی ہیں۔ مقامی روایت میں حسن ابدال کے نام کو دو شخصیات سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک شخص کا نام حسن بتایا جاتا ہے، جو ایک گوجر تھا، جبکہ دوسرے کو ایک فقیر ابدال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق ابدال نے حسن سے دودھ مانگا۔ حسن کے پاس بہت سی بھینسیں تھیں، اس لیے اس نے فراخ دلی سے دودھ پیش کیا۔ ابدال نے خوش ہو کر پوچھا کہ وہ حسن کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ حسن نے پانی کی کمی کا ذکر کیا۔ روایت کے مطابق ابدال نے قریبی پہاڑیوں پر ضرب لگائی اور وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ علاقے کا نام حسن اور ابدال سے مل کر حسن ابدال پڑا۔ حسن ابدال کی تاریخ کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس علاقے کی اہمیت مغلوں سے بھی پہلے کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے۔ قریب ہی موجود ٹیکسلا، قدیم گندھارا، دنیا کا ایک انتہائی اہم مرکز تھا۔ حسن ابدال کی اصل اسٹریٹجک امپورٹنس اس کے جغرافیہ سے آتی تھی۔ یہ علاقہ ان راستوں کے قریب تھا جو پنجاب سے شمال مغرب، کابل اور کشمیر کی طرف جاتے تھے۔ مغل سلطنت کے لیے شمال مغربی فرنٹیئر ایک انتہائی اہم خطہ تھا۔ اسی لیے حسن ابدال صرف ایک خوبصورت مقام نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹجک سٹاپنگ پوائنٹ بھی تھا۔ اکبر کے دور سے یہاں ایک اہم تاریخی عمارت بھی وابستہ ہے، مقبرہ حکیم ابو الفتح۔ تاریخی ریسرچ کے مطابق حکیم ابو الفتح گیلانی کا انتقال کشمیر سے کابل کی طرف سفر کے دوران ہوا، انہیں حسن ابدال میں دفن کیا گیا۔ بعد میں ان کے بھائی حکیم حمام کو بھی اسی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ آج اسے واہ گارڈن یا مغل گارڈن واہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن تاریخی تحقیق سے ریلیکسڈ ہوتا ہے کہ اس باغ کی ابتدائی شناخت باغ حسن ابدال کے طور پر بھی ہوتی تھی۔ یہ باغ کسی ایک بادشاہ نے ایک ہی وقت میں مکمل نہیں کیا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مغل حکمرانوں کے دور میں اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ راجہ مان سنگھ کا کردار اس باغ کی ابتدائی تعمیر سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ بعد میں جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور میں اس میں مزید تبدیلیاں اور تعمیرات ہوئیں۔ مغل بادشاہ جہانگیر حسن ابدال سے خاص طور پر متاثر دکھائی دیتا ہے۔ اس نے اپنی یادداشت تذکرہ جہانگیری میں یہاں کے چشمے اور قدرتی حسن کا ذکر کیا۔ وہ یہاں 3 دن قیام کر چکا تھا۔ مغلیہ دور کے ٹریول اکاؤنٹس اور بعد کی ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ واہ گارڈن میں واٹر چینلز، پونڈز، فاؤنٹنز اور باتھ ہاؤس جیسے فیچرز موجود تھے۔ یہ صرف ایک گارڈن نہیں تھا، یہ مغل انجینئرنگ، آرکیٹیکچر اور لینڈسکیپ ڈیزائن کا ایک عملی نمونہ تھا۔ عام طور پر ایک مشہور روایت بیان کی جاتی ہے کہ مغل بادشاہ نے باغ دیکھ کر کہا واہ، اور اسی سے اس جگہ کا نام واہ پڑ گیا۔ مغل بادشاہ حسن ابدال میں صرف جنگی ضرورت کے تحت نہیں رکتے تھے، وہ یہاں قدرت، پانی، باغات اور موسم سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ یعنی حسن ابدال ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رائل ریٹریٹ بھی بن چکا تھا۔ شمال مغربی سرحد پر افغان قبائل کی مزاحمت اور مغل سلطنت کے مسائل کے دوران اورنگزیب نے اس خطے میں طویل عرصہ گزارا۔ 17ویں صدی کے شروع میں ایک انگریز مسافر ولیم فنچ نے حسن ابدال کا سفر کیا۔ اس کے بیان میں یہاں کے صاف پانی، ندیوں، تالابوں اور مچھلیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے مطابق پانی اتنا صاف تھا کہ نیچے پڑی معمولی چیز بھی نظر آ سکتی تھی۔ سکھ روایت کے مطابق سکھ مذہب کے بانی گرو نانک 1521 میں حسن ابدال آئے۔ یہاں موجود ایک چٹان پر ہاتھ کے نشان کو سکھ روایت میں گرو نانک کے ہاتھ کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اس مقام کا نام پنجا صاحب پڑا۔ یہ جگہ سکھ مذہب کے اہم پلگرمیج سائٹس میں شمار ہوتی ہے۔
یہ حسن ابدال کے کئی سو سال پرانے ملٹی لیئرڈ ہسٹری کی ایک مثال بھی ہے۔ پھر برصغیر میں ایک نیا دور آیا، برٹش رول، اور اس دور نے حسن ابدال کی اہمیت کو ایک نئے طریقے سے بدل دیا۔ ریلوے لائن بچھائی گئی، حسن ابدال کو شمال اور مغرب کی طرف جانے والے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک سے جوڑا گیا۔ کیڈٹ کالج حسن ابدال۔ کیڈٹ کالج حسن ابدال یہ ادارہ پاکستان کی ملٹری اورینٹڈ ایجوکیشن ہسٹری میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ 1950 کی دہائی میں ملٹری ونگز کو حسن ابدال منتقل کیا گیا۔ اس ادارے کے پہلے پرنسپل ہیو کیچپول تھے۔ یہ کالج بعد میں پاکستان کے معروف تعلیمی اداروں میں شمار ہونے لگا۔ آج اگر آپ حسن ابدال سے گزرتے ہوئے صرف سڑک، دکانیں، گاڑیاں اور عمارتیں دیکھیں گے تو شاید آپ کو یہ ایک عام پاکستانی شہر ہی لگے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، انہی راستوں سے کبھی مغل بادشاہوں کے قافلے گزرے تھے، انہی چشموں نے صدیوں کے مسافروں کو پانی دیا تھا، انہی پہاڑیوں اور وادیوں نے نہ جانے کتنی نسلوں کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ یہاں مغل دور کے باغات آج بھی ماضی کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ یہ تھا حسن ابدال۔